اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نجم شراز اور سلوہ نجم اور کینیڈا ون ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کو اس رمضان کی خصوصی نشریات ایمان ہی رمضان میں ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتی ہے اور آپ کو پھر مبارکباد دیتے ہیں ایک مرتبہ. آج 16ویں سحر اللہ نے ہمیں دیکھنا نصیب کی ہے. آج پھر ایک موقع ملا ہے اللہ سے معافی مانگنے کا. آج پھر ایک اپرچونٹی ملی ہے اللہ کے آگے جھکنے کی. آج پھر ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ شاید آج کوئی بات میرے دل پہ لگ جائے, آج کوئی بات مجھے انسپائر کر جائے, آج کوئی بات کسی دراڑ سے, کسی میرے پتھر دل کی کسی سوراخ سے, کسی کریک میں سے وہ اندر چلی جائے اور مجھے میری آنکھوں کو کھول دے. کیونکہ یہ بات ہی ہوتی ہے جو دل تک جاتی ہے تو پھر انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا, کتنے سال گزر گئے, میں کہاں سے کہاں آ گیا. اللہ میرا مالک ہے اور میں اس کی مخلوق ہوں, اس کا بندہ ہوں. میں روز کہتا ہوں, روز مانتا ہوں یا کا نعبدو ہو یا کا نستعین. لیکن کیا میں نے آج تک پوری زندگی میں آج تک اللہ سے یہ پوچھا, یہ چیک کیا کہ آر یو ہیپی ود می, آر یو ہیپی ود مائی ٹریک. کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی, کوئی اللہ کی طرف سے کوئی لیٹر آ چکا ہے کہ ہم اتنا بے فکر اور ہمیں کوئی اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور یہ کہ آگے ہمارا امتحان کیسا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے. اور جو چیزیں میں جس چیزوں کی دعائیں مانگ رہا ہوں میں چیک تو کر لوں, کنفرم تو کر لوں, ویریفائی کر لوں کہ جس منزل کا میں پہ پہنچنا چاہ رہا ہوں میں نے اس کا ٹکٹ بھی لیا ہے یا نہیں, میں صحیح ٹرین میں بیٹھا بھی ہوں یا نہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. وی ڈونٹ گیٹ آن اے ٹرین سلوا without a destination, right? We always know where we want to go. Of course. تو جب ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے, ہمیں جنت چاہیے, ہمیں اللہ کی رضا چاہیے, تو کیا should we not check, کیا ہمیں چیک نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے. That's why we have selected this subject. It's over a week now. پچھلے ایک ہفتے سے زیادہ ہم کیریکٹر آف اے بلیور اس بینر کو لے کر چل رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ یا ایہا الذین آمنو, جو میں آپ کو ہمیشہ دکھاتا ہوں بکلیٹ, کہ یہ جو یا ایہا الذین آمنو یہ ہمیں پکارا جا رہا ہے. یا کا مطلب ہوتا ہے او, اے, جو سامنے ہوتا ہے. تو قیامت تک جو ایمان والے ہوں گے ان کو پکارا جا رہا ہے قرآن میں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ آپ اور میں ہی تو ہیں آج, کیونکہ 1400 سال پہلے خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان والے جو مومنین تھے وہ تو اپنی جاب کر گئے, اور اس کے بعد آج تک جو بھی اللہ کے نیک لوگ آئے, ایمان والے آئے, وہ اپنا کام کر گئے. ناؤ اٹس یو اینڈ آئی. ہم سے بھی تو سوال ہوگا, ہمیں بھی تو قرآن پکار رہا ہے. کتنے لوگ یہ بات پہلے سے جانتے تھے کہ ان کو قرآن روز پکارتا ہے, ان کا ذکر ہے قرآن میں, ان کا نام ہے قرآن میں. میں نے یہ بات جانتا تھا. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا ایک رول, ایک اسکرپٹ از ریٹن ان دا قرآن. تو جس دن آپ کو یہ اویئرنیس ہو جائے, چاہے وہ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ہی ہو, کہ میرا ایک اسکرپٹ, میرا ایک رول, ایک کیریکٹر لکھا ہوا ہے قرآن میں, لیٹس چیک کہ میں اس سے کتنا قریب ہوں کتنا دور ہوں. اس لیے ہم نے چوز کیا کیریکٹر آف اے بلیور. اور آج جو کیریکٹر آف اے بلیور کے اندر ہم نے سبجیکٹ رکھا ہے وہ ہے میاں بیوی کے تعلقات, ریلیشنز آف ہسبینڈ اینڈ وائف, میرڈ لائف. یہ وہ سبجیکٹ ہے جو جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی یہ ایک یونیورسل ریلیشن ہے. اور اس ریلیشن کے جو چیلنجز, اس ریلیشن کے پروز اینڈ کونس, گڈنسز اور جو ایول اس سے جنریٹ ہوتا ہے, یعنی جب یہ رشتہ اپنی وہ خاصیت, اپنی کوالٹیز کھو دیتا ہے اور پھر یہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں, اور قرآن اس کو بھی ایڈریس کر رہا ہے. تو آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اباؤٹ ہسبینڈ اینڈ وائف. آج کل انفیکٹ میری جو میں ٹرانسمیشن کرتا ہوں آن ریڈیو ترانہ نیوزی لینڈ, تو اس پہ a Hindu sister and a Muslim sister, they both asked these questions about their homes. One was more severe
and one was still verbal abuse. تو وہ یہ بتا رہی تھی, یہ کہہ رہی تھی کہ ویسے تو کوئی وائلنس تو نہیں ہو رہا, ڈومیسٹک وائلنس تو نہیں ہو رہا, لیکن میرے ہسبینڈ مجھے رسپیکٹ نہیں کرتے. مائی ہسبینڈ ڈزنٹ رسپیکٹ می. اور اسی طرح جو ہندو سسٹر تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بات بہت آگے تک چلی گئی ہے, اینڈ یو نو وی کانٹ ریزالو دی ایشوز, تو واٹ شوڈ وی ڈو. تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہوئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک, میں اس کے علاوہ میں 20 سال میں دنیا کے ہر کانٹیننٹ میں گیا ہوں اور دنیا کے ہر کلچرز کے ساتھ انٹریکٹ کیا, اور میں نے ہر کلچر کے اندر یہ دیکھا ہے کہ یہ دس از اے ویری ویری بگ یونیورسل ایک ایشو, ایک پرابلم, ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیلنجنگ ریلیشن ہے. تو what do you think? Is it a challenging relation so far? Am I challenging? Well, look, with any relationship, How challenging am I? with any relationship, you have to work hard at Right. it. Am I a hard worker? We have to make effort. Our relationship with Allah, we have to make effort. Right. And our relationships with each other, we have to make effort too. So, without effort, but how many people think this way, that this is an effort? Well, maybe not in the beginning. Not in the beginning. I mean, in my 'Cause culture. in the beginning, it's all beautiful, rosy, and attraction. Yeah, the honeymoon period, as they call right. it. So people, they fall in love and they get married and they have a wonderful honeymoon period, and then life happens. You know, there are ups and downs. There are tests. Maybe you have children. There also can be a test. And when these things happen in our lives, these milestones, if you like, then that's when you realize if you're practically on the same page. And Right. that's when also that as human beings our weaknesses show up, because we all have them. And the difference between the difference with a Muslim Right. is that we should be aware of our weaknesses. So, you used the word same page. So, what page would that be? Husband's page, or because husband would want wife to be on his page, wife would want husband to be on her page. So, what page are we talking about? Well, that's the beauty of Quran, Right. because it brings you to the same place. You both So adhere. Allah provides that page. Allah provides that page, and if you both adhere to the same set of rules, actually, there is a very good ayat, Okay. if I can share. Please. It's Surah 4, Al-Nisa, Right. and it's ayat number 59. And Okay. I'm just relating this to marriage. It's not necessarily about marriage. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. O you who believe. So Allah is addressing to Muslims, believers. That's you and me. Right. Obey Allah. So follow Allah's instructions, which are in the ayats of Quran. All those 98 ayats which address to Ya ayyuhallazina amanu. Obey Allah. Obey the messenger, peace be upon him, who was the living example of how to do it. And those amongst you who are with the authority of Quran. But if you differ in anything amongst yourselves, so sometimes we do Beautiful. have difference of opinion. We, you might think different things about bringing up a child, or all sorts of things. If you differ in anything amongst yourselves, refer it to Allah and His Messenger, MashaAllah. peace be upon him. MashaAllah. So we bring Quran in between. If we have a problem, we bring Allah in between. We open the book. If I'm doing something wrong and it's very clear, you can show me the ayat, and then I'm not going to argue with Allah. Whereas if you're just to tell me that's wrong,
then maybe I won't listen to you. But if it's Allah, I'll listen to Allah. No offense. And likewise, if you do something wrong, then, and I know the ayat, then I can show you. Right. And we can, So that is the same page basically. yeah, we can be on the same page. So basically سورہ نساء کی اس 59 نمبر آیت میں ایک پورا ایک ایمان والے کا، ایک مسلمان کا ایک جیسے کہتے ہیں نا بیک بون ہے یہ ایمان کی، کہ اگر ایک مسلمان کی زندگی میں یہ آیت اگر اس کا ایمان ہے تو اس کا گھر بھی آباد ہو جائے گا، اس کا گھر بھی بس جائے گا، اور جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا گھر تو چل جاتے ہیں. ہم نے ایک ورڈ سنا ہے کمپرومائز، سمجھوتا. تو آپ معاشرے سے کہیں سے بھی کسی کلچر میں بھی پوچھ کے دیکھیں کہ شادی کیا ہے تو وہ کہے گا کہ کمپرومائز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ کمپرومائز ہے. اور یہ جو آیت سلوہ نے بیان کی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، اوبے کرو اللہ کو، واطیعوا الرسول، اور اوبے کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. سو اللہ اپنی آیات کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کے ساتھ دونوں کی اطاعت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے آپ کو اور مجھے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے بیچ میں جو اتھارٹی ہے، جن کے پاس قرآن کی آیات کا حکم ہے، جن کے پاس انسٹرکشنز ہیں، جس کے پاس علم ہے، کہ ان کی اطاعت کرو. اور اگر تمہارا آپس میں کوئی تنازع ہو جائے، کوئی کانفلکٹ ہو جائے، اور تم خود ریزالو نہیں کر پا رہے، اگرچہ تم مسلمان ہو، اگرچہ تم قرآن اور حدیث جانتے ہو، یا اور اگر نہیں بھی جانتے، تو بھی اللہ رسول کی طرف آ جاؤ تاکہ تنازع کا حل ہو جائے. تو سلوہ نے ایک آیت میں دیکھا جائے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ ایک چاہے میرڈ لائف کا ایشو ہو، یا کاروبار، یا آپس میں کسی بھی برادری، دوستی، کسی بھی ریلیشن کا آپس میں کوئی کانفلکٹ ہو، اگر اللہ اور رسول بیچ میں ہوں گے تو تنازع بڑا بخوبی، بیوٹیفلی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسن تاویلا، کہ بہترین انداز میں یہ حل ہو جائے گا. لیکن کیا ہمارے بیچ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات اور فرمان سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، دوستوں احباب میں، سوسائٹی میں، کیا ہمارے بیچ میں دین آتا ہے، یا ہماری اپنی فلسفی اور what I think اور میرا موڈ اور میری ایگو اور میرے خیالات اس بیس پہ ہم ڈیل کرتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد ذرا آئیں گے ریالٹی کی طرف کہ ایکچولی آن گراؤنڈ سچویشن ہے کیا، پھر اللہ سے اس کی مدد مانگیں گے. تو کہیں مت جائیے، میں نجم شراز اور سلوہ نجم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کینیڈا ون ٹی وی پر. کہیں مت جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ ریڈیو سے بھی اس طرح کے میسیجز آتے ہیں، ہمارے فیس بک پہ مجھے ان باکس بہت آتے ہیں، لائیو ٹرانسمیشنز جب بھی ہو رہی ہوتی ہیں فیس بک پر بھی لوگ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہر گھر کا ایشو ہے. ہم نے فیملی میں بھی دیکھا، ہم نے آس پاس دوست احباب میں بھی دیکھا. جھگڑوں کی بہت ساری قسمیں اور فارمز ہیں، یہاں تک کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں، امریکہ، انگلینڈ، وہاں 911 111، وہاں پہ انگلینڈ از 111 رائٹ؟ What do you call it? 999. 999. 999, yes. 111 is medical help, right? That's a lesser version of 999. Okay. A lesser version of 999. So وہاں پہ انگلینڈ میں 999، یہاں پہ 911، امریکہ میں 911. تو جب بھی ڈومیسٹک وائلنس یا کوئی اس طرح کی ابیوز ہوتی ہے تو 911 کال کر دیا جاتا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ چلو ایک عام لوگوں کی زندگی میں سمجھ میں آتا ہے. ایک مسلمان گھر کے اندر اگر 911 آ کے میاں بیوی کا مسئلہ حل کروائیں گے، if 911 has to come and resolve, then that relation is had it basically. تو وہ رشتہ پھر کہاں کھڑا ہوا ہے؟ وہ رشتہ کی کیا ویلیو رہ گئی، اس رشتے میں کیا رہ گیا اگر 911 والے آ کے بتائیں گے آپ کو، ایک مسلمان کو، ایک جو ہے وہ ایک عام لوگ، نارمل لوگ، چاہے وہ نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں موسٹ آف دا ٹائمز، تو وہ آپ کو آ کے بتائیں گے کہ اس ریلیشن کو کیسے بیلنس کرنا ہے، یا کیسے ایک دوسرے سے پروٹیکٹ کرنا ہے، یا واٹ از دا سولوشن. تو یہ تو ویسے ہی ایک شرم کی بات ہے ایک مسلمان کے لیے. تو مسلمان پہلے تو یہ دیکھنا ہے ہمیں، آپ کو اور مجھے، لیٹس گو ٹو دا روٹ. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں اس رشتے کی بیس ہے کیا، یہ رشتہ کیوں بنایا جاتا ہے، کب سے بنایا جا رہا ہے، اور یہ کس کا ڈیزائن ہے. یہ آپ اور میں اپنی مرضی سے اس رشتے میں بنتے ہیں، یا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے
کسی نے اس کائنات کے اندر اس ڈیزائن کو کہ کپلز میاں بیوی ہسبینڈ اینڈ وائف یہ ان کو ساتھ رہنا ہے, کس نے بنایا ہے یہ ڈیزائن؟ اگر ہمیں روٹ پتہ چل جائے گی تو پھر شاید ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس نے جو بنایا تھا تو اس نے یہ بھی تو بتایا ہوگا کہ کیسے رہنا ہے, کیسے شادی کرنی ہے, کیا دیکھنا ہے, اور پھر ایک دوسرے کو لے کر کیسے چلنا ہے. تو جس نے جو بناتا ہے کوئی پروڈکٹ تو وہ اس کے ساتھ اس کی ایک بک بھی بناتا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز اٹ, اینڈ so if Allah has introduced this relation, then He must have also educated how to do it and how to deal with it and how to live in this relation, right? تو سورہ روم ہے 30 نمبر سورہ, اس کی 21 نمبر آیت جو آج کل شادی کے کارڈز پہ بھی پرنٹ ہوئی بھی ہوتی ہے, but we hardly read it, we hardly ponder in it, we hardly understand it. ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی. اچھا مزے کی بات ہے نکاح میں بھی وہ آیت پڑھی جاتی ہے, لیکن سچ سچ بتائیں کہ کتنے دولہا دلہن کو پتا ہوتا ہے کہ آج مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں, واٹ از ہی ایکچولی ریسائٹنگ. اور وہ جو تلاوت کر کے اللہ کو گواہ کیا تھا وہی تو اصل نکاح تھا. اس کے بعد تو آپ نے جو پیپر پہ سائن کیے وہ کلوزز تو چلے ہر کوئی طے کرتا ہے ہر کلچر میں ہر مذہب میں کہ میں جاب کروں گی یا میں جاب نہیں کروں گی, میں گھر پہ رہوں گی. بھئی دیکھو میں یہ جو ٹائم ہے میرا جاب کے بعد ویکنڈ جو ہے یہ میں کچھ دوستوں کے ساتھ گزاروں گا, یہ میری سپورٹ ہے اینڈ آئی ول ناٹ کمپرومائز آن دس سپورٹ اور آن دس تھنگ. اچھا ہاں آئی آلسو ہیو فرینڈز, آئی ووڈ لائک ٹو میٹ دیم آفٹر, جو میری جو سہیلیاں ہیں بیگم کہے گی. تو یہ سیٹ آف رولز, یہ کانٹریکٹ تو ہر جگہ پر ہو جاتا ہے, ویدر یو آر ان دی ایسٹ اور دا ویسٹ, یو آر اے مسلم اور نان مسلم, سب یہ بات طے کرتے ہیں کہ. تو اسی طرح ہمارا بھی ایک نکاح نامہ ہوتا ہے تو اس پہ سائن ہونے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن جو اللہ کو بیچ میں گواہ کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے, کیوں آیات پڑھی جاتی ہیں, کیوں ہم جا کے کسی درخت کے نیچے یا کورٹ روم میں یا درخت کو ساکشی مان کے ہم کیوں شادی نہیں کر لیتے, کیوں ہم نکاح کرتے ہیں, کوئی آ کے اللہ کی آیات سناتا ہے جو کہ ہم سن بھی نہیں رہے ہوتے. تو ایک آیت جو پڑھی جا رہی ہوتی ہے اکثر ہر نکاح کے اندر, وہ یہ آیت ہے جس کی وجہ سے ہم شادی کرتے ہیں. سورہ روم 30 اس کی آیت نمبر 21, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمِنْ آیَاتِهِ, اور یہ اس کی آیات میں سے ایک آیت ہے, اور اس کی آیات میں سے ایک آیت ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواج, کہ اس نے تمہاری زندگی میں تم ہی میں سے جوڑے بنا دیے, کپلز بنا دیے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جوڑا کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. تو ہم نے بچپن میں ایک بات سنی تھی کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں, وہ بات یہیں سے نکلی ہے کہ یہ جوڑے اللہ بناتے ہیں. اگر جوڑے اللہ بناتے ہیں تو پھر ہم کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایک کویسچن مارک چھوڑ رہا ہوں صرف. اگر جوڑے جو ہے وہ اللہ نے آسمانوں پر بنائے ہیں تو پھر کسی کھاتے پیتے گھرانے کا, کسی چھولے والے کی ریڑھی والے کا رشتہ کیوں نہیں جوڑا بن جاتا, یا رکشے والے کے ساتھ یا سبزی والے کے ساتھ؟ ہم وہاں پہ تو استخارہ بھی نہیں کریں گے. ہم استخارہ بھی وہیں کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہاں میچ بنتا ہے ہمارا, تو چلو ساتھ اللہ کی رائے بھی لے لیتے ہیں, ہم نے تو اپنی تسلی کر لی. یہ میں آپ کو دنیا کا ایک سوسائٹی کا طریقہ بتا رہا ہوں. بٹ ایکچولی اللہ جوڑا کیسے بناتے ہیں اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن جب اللہ جوڑا بناتے ہیں تو اللہ نے جو یہ کپل بنایا ہے, اللہ نے جو یہ ڈیزائن بنایا ہے شادی کا, یہ کیوں بنایا تھا؟ آپ کو اور مجھے کیا دینا چاہتے تھے وہ ایز اے ہسبینڈ, ایز اے وائف؟ واٹ از اللہ ٹرائنگ ٹو گیو اس؟ کیا اس رشتے میں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ اور میں اس رشتے میں سے انجوائے کر سکتے ہیں, بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں؟ ورنہ اللہ کہتے ہیں اکیلے اکیلے رہو بھائی. یہ کیوں بنایا؟ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, so that you find satisfaction in each other, تاکہ تمہیں ایک دوسرے سے تسکین ملے, تمہیں ایک دوسرے سے سکون ملے, ٹرینکویلٹی ملے, کام ہو جاؤ ایک دوسرے کو دیکھ کے. یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بولو یہ آ گیا واپس گھر, اب پھر یہ کہے گا وہ کہے گا, آپ اس کے لیے کھانا بنانا پڑے گا, اس کو روٹی گرم کر کے دینی پڑے گی. ریلیشن شپ وہاں نہ آ جائے کہ جہاں پہ بوجھ لگنا شروع ہو جائے کہ oh he's come back home now I'll have to serve him. So relationship should not get to that point جہاں پہ this is you don't do it with
in trust, vice versa. या हस्बैंड घर आए और वो कहे कि यार अब घर जाऊंगा, फिर वही शक्ल, फिर वही स्ट्रेसेस, वही प्रॉब्लम्स, और वो क्या कहते हैं कंप्लेन, और वो शिकायत, और ये, क्योंकि जो जिम्मेदारियां आपकी हैं तो who else wife will share those problems with? वाइफ को भी आपको ही बताना है. तो इस तरह रिलेशनशिप वहां भी पहुंच जाती है जहां पे हम जो है वो एक दूसरे को देखकर ना हमें सुकून आ रहा है, ना हम एक दूसरे को देखकर काम हो रहे हैं कि थैंक गॉड आई केम बैक होम एंड आई सॉ माय वाइफ, और वाइफ कह रही है थैंक गॉड ही इज बैक होम. तो वो जो एक आपस में जो रिलेशन है सुकून का, अल्लाह ताला ने ये रिश्ता इसलिए बनाया है कि आपस में तस्कीन मिले. अब फिजिकल तस्कीन सिर्फ क्या काफ़ी है? क्योंकि अगर फिजिकल तस्कीन काफ़ी होती तो फिर दुनिया में कभी ये रिश्ता टूटता ही नहीं, क्योंकि फिजिकल तस्कीन इज नॉट द ओनली थिंग. आपको मॉरल तस्कीन भी चाहिए, साइकोलॉजिकल तस्कीन भी चाहिए, आपको इकोनॉमी भी सेटिस्फेक्शन चाहिए कि इकोनॉमी भी ठीक हो, आपको जिम्मेदारियां, राइट्स, हुकूक जो भी आपकी आपस में बनते हैं वो पूरे हो रहे होंगे, तभी तो सुकून होगा जिंदगी में. There's another angle to this. Yes, please. Well, it's the same thing from another angle. Talking about giving each other satisfaction Right. in a relationship. And that made me think of Surah 13. At 28. Ayat 28. Right. In which Allah says that hearts find satisfaction with the zikr of Allah, with the remembrance of Allah. So in any relationship, each individual should be regularly remembering Allah, practicing zikr, whatever we should be adhering to the ayats for Ya ayyuhallazina amanu. And if we are obeying, if we are following the instruction and example of Prophet, peace be upon him, as individuals, then I think automatically the relationship will bring satisfaction to both sides. Right. So satisfaction पे रोकते हैं. अभी दो चीजें और हैं जो इस रिश्ते में मिलेंगी, जिसके लिए रिश्ता बनाया था. एक ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि सुकून के लिए रिश्ता बनाया, और वो दो चीजें और क्या हैं जो इस रिश्ते से मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिल रही तो हमें फौरी तौर पे जिसे कहते हैं ना कि SOS, हमें फौरी तौर पे रुजू करना चाहिए अल्लाह से जिसने ये रिश्ता बनाया है कि या अल्लाह कि हाउ कैन वी ब्रिंग दोज टू थिंग्स, ऑल दीज थ्री थिंग्स इन दिस रिलेशन. एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम मज़ीद आगे डिटेल में बात करेंगे कि ये रिश्ता क्या है और हमारी घरों में, हमारी ज़िंदगी में ये रिश्ता कैसा है. तो आइए कंपेयर करते हैं. इट्स अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी कि इट्स नेवर टू लेट. आपकी ज़िंदगी में ये रिश्ता किसी भी जगह पे खड़ा हुआ है, अगर बहुत अच्छा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, आयात से कंफर्म हो जाएगा. अगर 100% वैसा नहीं है, 50-60 है, 70-80 है, तो हम इम्प्रूव कर लेंगे. और अगर बिल्कुल डाउन की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है हमें फौरी तौर पे अल्लाह से राब्ता करके उसको इम्प्रूव करना होगा, अदरवाइज आई विल लिव अ मिजरेबल लाइफ. तो वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद और फिर बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ये मेरा दिल, ये मेरी जान, ये मेरा दिल, ये मेरी जान है रमज़ान मेरी पहचान. इबाद ही रमज़ान मेरी पहचान. हुआ अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. वालेकुम एंड वेलकम बैक. तो जाने से पहले ब्रेक पे हम बात कर रहे थे कि ये रिश्ता अल्लाह ने क्यों बनाया. वबिन आयात ही. पहली बात तो ये है जो आज बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइज भी होगा, हमने कभी ऐसे देखा नहीं होगा कि अल्लाह ने इस रिश्ते को आयत बना दिया है. इस रिश्ते को आयत बोल रहे हैं अल्लाह कि वबिन आयात ही. ये अल्लाह की आयत में से एक आयत है कि तुम शादी करते हो, तुम जोड़े जोड़े रहते हो, तुम कपल्स बन के रहते हो. ये अल्लाह की आयत है. और आयत कहाँ लिखी होती है मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों? वेयर डू वी फाइंड आयत? In the Quran. इन द कुरान. तो पता चला कि आपका जोड़ा जो है वो भी कुरान के अंदर है. ये वाला जोड़ा जो यहाँ बैठा है ये भी कुरान के अंदर है, क्योंकि हम भी आयत है, आप भी आयत है.
تو ایک آیت بغیر آیات کے کیسے ہوتی ہے؟ Is one ayat alone or it's connected with all other ayats? It's all connected. تو اس کا مطلب ہے ایک آیت جو ہے وہ کیسے اکیلی ہو سکتی ہے؟ وہ اس کے تقاضے، اس ریلیشن کے تقاضے باقی آیات بھی بتاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آیت یہ کہتی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اف نہیں کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے، ان سے قولاً کریمہ کرنا ہے. لیکن کرنا کیسے ہے؟ کیسے وہ والا کیلیبر اچیو کیا جائے؟ تو پھر باقی آیات بتائیں گی کہ کیسے بات کرنی ہے، کیسے اپنی ایگو کو نیچے رکھنا ہے، کیسے ہمبلنس اختیار کرنی ہے، کیسے غصہ پینا ہے، کیسے ایگو کو کنٹرول کرنا ہے. تو جب آپ اور میرا رشتہ ایک آیت اور قرآن کا حصہ ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں باقی آیات بھی جاننی ہوں گی تاکہ ہم اس رشتے کے اندر کوالٹی لے کر آ سکیں. تو آج کے بعد یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو شادی کا رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ ایک آیت ہے. اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود آیت ہوتے ہوئے دوسروں کے لیے مثال بن جائیں، عبرت بن جائیں. کیونکہ آیت جو ہے وہ عبرت بھی ہوتی ہے کہ دیکھو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، قومیں ایسی بھی گزری ہیں، وہ بھی آیت ہے. اور اصحابہ کرام، انبیاء کرام، اللہ کے نیک لوگ، طیب لوگ، وہ بھی آیت ہے. تو ہم کون سی والی آیت بنیں گے؟ یہ فیصلہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے. تو آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ کیوں بنایا؟ لِتَسْكَنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں آپس میں سکون ملے، سیٹسفیکشن ملے. سلوہ نے یہاں پر ایڈ کر دیا کہ سیٹسفیکشن کیا رشتے سے ملے گی یا اللہ کا ذکر دل میں ہوگا، اللہ کی نصیحت دل میں ہوگی تو سیٹسفیکشن ملے گی. اب یہ بڑی خوبصورت اینگل سلوہ نے چھیڑ دیا ہے کہ if I don't have satisfaction in my heart، اگر میرے دل میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو کیا میں سلوہ کو دے سکتا ہوں اطمینان؟ If I am not at peace, can I give you peace? No. And if you're not at peace, can you give me peace? No, not consistently. Not consistently. تو اس کا مطلب ہے کہ consistent peace رکھنے کے لیے مجھے اللہ کا ذکر اور نصیحت ہر وقت اپنے دل میں رکھنا ہے. Otherwise, I will always be expecting satisfaction or peace from Salwa. You will always be expecting کہ یار بیوی جو ہے یار وہ میرے گھر میں سکون نہیں ہے. تو اس پہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ ان کے لیے باعث رحمت ہیں؟ Are you a source of peace and satisfaction for your wife? So it's a two-way street. ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ایسے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بج سکتی. تو سیکنڈ چیز جو اللہ نے اس رشتے میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اور ہم نے بنا دیا تمہارے بیچ میں، we made between you, among you، مودہ، محبت، ورحمہ and رحمت، blessing. تو تین چیزیں اس رشتے کے اندر اللہ نے ڈالی ہیں، سکون، محبت اور رحمت. چوتھی چیز یعنی کمپرومائز کہیں بھی نہیں لکھا ہوا قرآن مجید میں میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں. Have you ever seen compromise? That this relationship is a compromise? How do you mean? Have you ever read in the Quran that this married life is a compromise? Not at all. No. So compromise کا word دنیا سے آیا میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں. It has come from outside. قرآن کے اندر سکون، محبت اور رحمت، یعنی شادی یا میریڈ لائف اگر ذہن میں ہم کبھی بھی اس کے بارے میں سوچیں گے تو تین چیزیں ذہن میں آنی چاہیے. شادی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بس جی میری عمر ہو گئی ہے، I have become an adult and I have started making money. Sorry, that is not the reason to get married. ایک مسلمان شادی اس لیے کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ سکون، محبت اور رحمت بانٹنا بھی چاہتا ہے، دینا بھی چاہتا ہے اپنے پارٹنر کو، اور ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ دونوں مل کے ہم ایک پیسفل جنت بنائیں اس گھر کو، جہاں پہ ہم بچے ریس کریں جیسے اللہ ہم سے چاہتے ہیں، اور ہم مل کے وی سیٹ این ایگزامپل آف اے مسلم فیملی ان دا ورلڈ، جس کو لوگ دیکھ کر کہیں کہ یار واو، تمہارے گھر میں آ کے بڑا سکون ملتا ہے، تمہارے بچوں سے مل کے بڑا سکون ملتا ہے، تمہیں دیکھ کے، تمہاری ڈیلنگز دیکھ کے ہمیں بہت سیکھنے کو ملتا ہے. تو شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ ایک بڑی ایگزامپل سیٹ کریں. ایک انڈیویجول بھی ایگزامپل سیٹ کرتا ہے، اور جب شادی کرتے ہیں تو بیسکلی یو وانٹ ٹو، آپ
You are moving towards society, building a society. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोसाइटी बनाई थी इस्लाम की. सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं सिखाया था, सिर्फ रोज़ा रखना नहीं सिखाया था, खाली इबादत सिखाने नहीं आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. क्योंकि सुकून, मोहब्बत और रहमत सोसाइटी से मिलती है. जब पूरे मुआशरे में, अगर मुआशरे में नहीं तो कम से कम घर में, जब हर चीज़ अपने ऑर्डर में आ जाती है तो मोहब्बत रहमत मिलती है. वरना हम कहते हैं कि चलो यार अब ये मेरी बात नहीं सुन रहे बच्चे, अब इनको वक्त बताएगा, तो इसका मतलब है यू आर नॉट हैप्पी. आप कहते हो यार नाउ आई डोंट हैव एन ऑप्शन बिकॉज यू नो हाउ वुड आई लिव, वेयर विल आई गो, आई हैव किड्स, सो आई एम स्पेंडिंग टाइम विद दिस मैन. मैं अब गुजारा कर रही हूँ क्योंकि बच्चे हो गए हैं, क्या लोग क्या कहेंगे. तो ये अल्लाह के हिसाब से वो रिलेशनशिप नहीं है जो एक मुसलमान घर में, एक मियाँ बीवी के बीच में अल्लाह देखना चाहते हैं. तो 3 चीज़ें इस रिश्ते के अंदर है: सुकून, सेटिस्फैक्शन, मोहब्बत, लव, एंड मर्सी, रहमत. ये 3 चीज़ें. अब मेरा आपसे सवाल ये है, माई क्वेश्चन, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दीज 3 थिंग्स फ्रॉम दिस रिलेशनशिप if the one who has given these 3 things is not a part of your life? Is it possible? जिसने ये रिश्ता बनाया था वो ही अगर बीच में नहीं है, क्योंकि उसको तो हम छोड़ा है मौलवी साहब के साथ. जब हम निकाह करके घर आए तो अल्लाह तो वो आयत पढ़ के वो उनके साथ चला गया. तो हमारे घर में क्या अल्लाह आया? अल्लाह के आने से मुराद अल्लाह के कलेमात, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह की इंस्ट्रक्शंस, अल्लाह की सिफात, अल्लाह का सबर, कनात, अल्लाह का दरगुजर, एहसान, मोहब्बत, रहमत, सुकून, एक दूसरे की दिलजोई, इनकरेजमेंट, क्या ये हमारे घर के अंदर आई? या हमने सिर्फ अल्लाह का नाम इस्तेमाल किया शादी करने के लिए और उसके बाद हमने अपनी मर्जी से लाइफ गुजारनी शुरू कर दी? तो फिर कंप्रोमाइज़, समझौता तो होना ही था, क्योंकि इंसान जो है वो तो सेल्फिश है. वो तो कहता है यार तुम बाद में देखना, मैंने अभी ये क्रिकेट मैच आ रहा है मेरा, बाद में तुम अपना ड्रामा देख लेना. और वो कह रही है कि नहीं, दिस इज माय टाइम, और तुम सुबह से यू बीन वॉचिंग क्रिकेट, नाउ लेट मी वॉच समथिंग. एंड देन देयर विल कम अ टाइम फिर आप कहोगे नहीं 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 अभी इसके सोने का टाइम हो रहा है, इसको कार्टून देखने दें. उसके बाद फिर एक तीसरा आ जाएगा वली वारिस. तो मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, किसी भी बात का बुरा नहीं मनाइएगा, लेकिन ये वो है जिससे हमारी जिंदगी रोज गुजर रही है, मेरी भी और आपकी भी. एंड इट इज नेवर टू लेट. हम यहाँ बैठे इसलिए हैं, इसका कोई तबसरा करना मकसद नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल डिबेट का शो नहीं है, ये कोई पैसे कमाने वाला कोई प्रोग्राम, कि हम कोई सास बहू का झगड़ा नहीं करवाने के लिए बैठे. हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगे. मगफरत का अशरा है. इट्स नेवर टू लेट कि रिश्ता कहीं भी पहुँच गया है, अगर आज भी मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के, अकेला नहीं, अपनी गलतियों के लिए अकेले माफ़ी है, दोनों की गलतियों के लिए कंबाइंड कलेक्टिव माफ़ी है. वी हैव टू बाउ टुगेदर. और खुश नसीब तरीन घर है वो जहाँ पे मियाँ बीवी दोनों नमाज पढ़ते हैं साथ, बच्चे मिल के नमाज पढ़ते हैं, माँ बाप मिल के नमाज पढ़ते हैं. क्योंकि जब दोनों झुक रहे होंगे अल्लाह के अहकामात पे, तो उसके बाद एक दूसरे के हुकूक कैसे मार सकते हैं, एक दूसरे के साथ ज्यादती कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे को अब्यूज़ कैसे कर सकते हैं. अभी तो साथ सजदा किया था, और अगर ये सजदा हमने समझ कर दिया, अहकामात जानते बूझते हुए कर दिया, तो एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सोल्यूशन पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन. आज से हम क्या ऐसा काम करें अपने घरों में कि हमारे रिलेशन में दोबारा अल्लाह की रहमत शामिल हो जाए, अल्लाह हम पे रहम करें, करम करें, हम पे मेहरबानी करें, हमें माफ़ करें, हमारी मोहब्बत दोबारा दिलों में जगा दें. तो एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो देन विल आस्क wisdom of Salwa also, what she has learned from the Quran and how hard time I have given her in this married life. तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ये मेरा दिल, ये मेरी जान, ये मेरा दिल, ये मेरी जान है रमज़ान मेरी पहचान. इबाद ही रमज़ान मेरी पहचान. हुआ अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह. रहीम.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक। तो अब सलूशन पे आ जाते हैं, क्योंकि अब इसके बाद फिर सहर का टाइम ख़त्म हो जाएगा और आप नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। सो कितना वैसे अच्छा ये कॉम्बिनेशन है कि अभी आपने कैनेडा वन टीवी पे हमारे साथ सहर ट्रांसमिशन देखी, आपने अल्लाह की बात सुनी, थोड़ा रियलाइज़ हुआ, थोड़ा एनालाइज किया अपने आप को, तो उसी के बाद तो नमाज पढ़नी है। तो कितना अच्छा हो जाएगा कि हम नमाज में अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। तो एक आयत जो जिसे कहते हैं ना, जो बेस है किसी भी रिश्ते को तबाह व बर्बाद, यानी जो जिस वजह से रिश्ते तबाह व बर्बाद होते हैं, ये आयत उसका तस्करा भी कर रही है और उससे बचा भी रही है हमें। इट्स योर फेवरेट आयत, इट्स माय फेवरेट आयत, और आज के बाद ये आपकी भी फेवरेट आयत हो जाएगी। सूरह बनी इसराइल है, 17 नंबर सूरा, उसकी 53 नंबर आयत है। वो कहते हैं कि ये ज़ुबान कहती है कि तू मुझे मुंह से निकाल और मैं तुझे अर्श से निकाल दूंगी। यानी आपने ज़ुबान से कोई अल्फाज ऐसे निकाले और रिलेशनशिप के अंदर दरार पड़ने का आगाज़ हो गया। ये ज़ुबान, ये वर्ड्स इतने ख़तरनाक हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत में, वक़ुल ली इबादी, से इट टू माय इबाद, कह दीजिए मेरे इबाद से। ये इबाद कौन होते हैं मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों बहनों? इबाद अब्द की जमा है। अब्द का मतलब होता है बंदा, और बंदा भी एक्चुअली इसका मतलब नहीं है, क्योंकि बंदे तो वो भी हैं जो गन दिखा के मोबाइल छीनते हैं, लोगों के जेवर छीनते हैं, गाड़ियाँ चोरी करते हैं, रॉबरीज करते हैं। तो क्या उनको अल्लाह के बंदे कहेंगे? अब्द का मतलब होता है गुलाम, अल्लाह का गुलाम। तो कुल्ली इबादी, मेरे गुलामों से कह दे, मेरे बंदों से कह दे। अल्लाह कितनी अपनाइयत के साथ, यानी जिन बंदों पर उसको भरोसा है कि ये मेरे बंदे हैं, और ये वो बंदे हैं जो रोज खड़े होकर कहते हैं इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ आपके गुलाम हैं, हम सिर्फ आपके अब्द हैं। और अब्द की जमा होती है इबाद। सो अभी आप और मैं, सलवा और मैं, दो इबाद यहाँ बैठे हैं, दो अब्द इबाद। इसी तरह आप घरों में इकट्ठे देख रहे हैं तो और भी बहुत सारे इबाद सुन रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपसे भी फरमा रहे हैं, मुझे भी ये हुक्म दे रहे हैं कि कुल्ली इबादी, कह दीजिए मेरे इबाद से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हुक्म की वजह से सारे जो ईमान वाले डेवलप हो गए थे उनको हुक्म दिया था इसी आयत में। क्या हुक्म दिया था? अल्लाह का भी हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है, क्योंकि कुल के साथ दोनों का हुक्म जुड़ गया। अल्लाह कहलवा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा रहे हैं, और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये मैं भी आप तक पहुंचा रहा हूं, आप भी किसी को पहुंचाएंगे। क्या हुक्म है? यक़ूलुल लती हिया अहसन, कि ऐसी बात किया करें जो बेस्ट हो, जो अहसन हो। ये मुझे भी सीखना है, ये सलवा को भी सीखना है, ये आपको भी सीखना है। हम सबको वर्ड्स को कंट्रोल करना सीखना है कि हम कैसे अपने गुस्से, जज्बात, इमोशंस, हाउ वी कंट्रोल देम सो दैट वी डोंट यूज दोज वर्ड्स व्हिच कुड हर्ट अदर्स। Because when emotions take over, when anger takes over, when your own stress, your own unresolved issues, जब आपने अपनी जिंदगी में अपने ऊपर काम नहीं किया होता, आपकी फ्रस्ट्रेशंस, आपके स्ट्रेस, आपके कॉम्प्लेक्सेस जब उनके ऊपर काम नहीं किया होता, तो फिर वो हमारी जुबान से तीर बन के निकलते हैं, दूसरों के दिलों पर लगते हैं। वो हमारा जहर होता है, वो हमारा वेनम होता है, वो हमारा एक्चुअल ज़र्फ होता है, वो हमारा एक्चुअल सेल्फ होता है। ये मैं अपने आप को सुना रहा हूँ ताकि मैं वॉचफुली बात करूँ, और अगर आपका भी इससे फ़ायदा होता है तो आप भी सुन लें कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि ऐसी बात किया करें जो एहसन हो, जो बेस्ट बात हो। क्यों? इन्न शैतान यंज़गु बैनहुम, बेशक शैतान तुम्हारे बीच में सुराख करता है, विस्पर करता है, एक क्रैक डालता है रिलेशनशिप में। पहले एक क्रैक आता है, जिस दिन आपने गाली दी, जिस दिन आपने बुरा भला कहा, उस दिन एक पर्दा हट गया, और जिस दिन आपने हाथ उठा लिया तो उस दिन सारे पर्दे हट गए। फिर वो इंसान से जानवर की तरफ चले गए।
ایک انسان اشرف المخلوقات، وہ بھی پھر اس کے اوپر مسلمان، کیونکہ جس کو بات نہیں لگ رہی، جس کو اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات اثر نہیں کر رہے، اس کو ہاتھ کیسے اثر کر سکتا ہے؟ چاہے بیوی مارے ہسبینڈ کو یا ہسبینڈ مارے بیوی کو، اگر اللہ کا حکم اثر نہیں کر رہا دونوں پہ، تو پھر دنیا کی کوئی اس ریلیشن شپ کا کوئی فائدہ نہیں. پھر تو اللہ کی بات اگر بیچ میں ہوگی اور ہمارے دلوں کے اندر روم ہوگا، if there is room in our hearts for Allah، تو وہ ہمیں بچا لے گی. ادروائز یہ مار پیٹ، یہ ابیوز، that cannot save a relationship، that cannot help. What do you think? If ayat is not inspiring, then how can physical violence save a relationship or, earn respect? What would you say? Well, it can't. It can't. تو شیطان بات سے شروع کرواتا ہے، بات سے شروع کرواتا ہے، پردے ہٹاتا ہے، اور پھر انٹری دے دیتا ہے دونوں کی زندگی میں. دیکھو اس نے تمہاری بدتمیزی بےزتی کر دی، تمہاری ماں کے بارے میں یہ بول دیا، تمہارے گھر والوں کو ٹھیک سے سلام نہیں کیا، اس کے گھر والے آئے تو آپ نے کھانا ٹھیک سے نہیں دیا، آپ نے کھانے کے بعد جو ڈیزرٹ تھی وہ اچھی نہیں تھی، چائے جو ہے وہ آپ نے اچھی نہیں بنائی، یا پیٹی تھنگس. پھر ہم ایک دوسرے کی بات پکڑیں گے، پھر ایک دوسرے کی کاٹ کریں گے، پھر ایک اینیموسٹی، عداوت. تو آگے کیا کہتے ہیں اللہ؟ ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا، کہ شیطان تو ہے ہی انسان کا کھلا ہوا دشمن، اور جب دونوں کے اندر وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے کیا بن جاتے ہیں؟ دشمن. پھر ایک دوسرے کی ساتھ عداوت ہو جاتی ہے. پھر دیکھنے میں بڑا یو لک لائک اے بیوٹیفل کپل، پتہ لگا اندر سے ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہے. تو اللہ نہ کرے کہ کسی کی زندگی میں ایسا ریلیشن ہو، کیونکہ ہم بہرحال مسلمان ہیں، چاہے ہم کمزور ہیں، چاہے ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم انسان ہیں، لیکن اللہ سے معافی مانگ کے ایٹ اینی اسٹیج ان لائف، ایٹ اینی اسٹیج آف آور ریلیشن شپ، ہم اللہ سے دوبارہ مدد مانگ کے توبہ کر کے اپنے ریلیشن کو امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آیت جو ہے، یہ 17 سورہ بنی اسرائیل، اس کی 53 نمبر آیت، یہ بہت بڑے بڑے پھڈوں سے بچا لے گی. ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ تم نے کپڑے اپنی جگہ پر نہیں رکھے، ٹھیک ہے، اکثر مردوں کو عادت ہوتی ہے، بچپن سے ہم اسکول کالج سے آئے، اب پھینکے چیزیں، رائٹ. اگر وہ بات بھی غلط ٹائم پہ کر دی جائے، حالانکہ بات جائز ہے، لیکن اس کا کہنے کا انداز اگر انسلٹنگ ہو اور امبیرسمنٹ والا ہو، تو اور وہ ٹائم ایسا ہو کہ وہ کہیں سے تپا ہوا یا تھکا ہوا وہ آئے، ٹائمنگ کا بھی بڑا چکر ہوتا ہے، تو وہ بات تو جائز تھی، لیکن وہ جھگڑا کہیں سے کہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو اسپیک ٹو می دس وے، اور اس سے پھر وہ جائز بات بھی بیچ میں رہ جاتی ہے، حالانکہ بات صحیح تھی بیگم کی یا ہسبینڈ کی بات صحیح ہو سکتی ہے. تو بات تو ٹھیک تھی، لیکن وہ چونکہ انداز اور ورڈز ٹھیک نہیں تھے، تو اس سے وہ پھر پچھلے 10 سال پرانی والی بھی دشمنیاں، اور وہ شادی کے اوپر جو تمہارے سسرال نے جو یہ کیا تھا، پھر وہ سارا کچھ آ کے پھر وہ شیطان پھر بیٹھا سائڈ پہ کافی پی رہا ہوتا، اور وہ دیکھتا ہے کہ ویری گڈ، لگے رہو لگے رہو. تو دیٹس واٹ شیطان وانٹس فرام اس، کہ یہ ڈسٹروائے ہو جائے، یہ رشتہ جو اللہ نے خوبصورت ریلیشن دیا ہے یہ ڈسٹروائے ہو جائے، اور میں اللہ کو ثابت کر دوں کہ میں نے تیرے سے وعدہ کیا تھا کہ تیری سلیکشن ٹھیک نہیں ہے، یہ بندے جو ہیں میں ان کی اکثریت کو لے جاؤں گا. تو پھر ہم شیطان کو ہیلپ کر دیتے ہیں، شیطان کو سپورٹ کر دیتے ہیں. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے مخلص عباد کو، اپنے بندوں کو ہمیشہ بچا لیتا ہے، اور وہ بچانے کے لیے ہمیں پہل کرنی ہوگی، ہمیں اللہ کے آگے جھک کر معافی مانگنی ہوگی. اینی لاسٹ ورڈ سلوا یو وڈ لائک ٹو say before we say goodbye to everyone? Any word of wisdom or? Just really to sum up, I mean, it's such a big subject. Right. But that we need to work on our characters. We need to individually. Yeah, as individuals, we being all of us need to build our characters according to Quran Commandment of Allah. and commandment of Allah and Sunnah of Prophet, peace be upon him. And as soon as we do that, we'll start to see positive changes in our life and in each and every relationship, including business relationships too, with your children, with your parents, with your spouse, siblings too. So we need to work on our character. Only then will we find
Sukoon. 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 Yes, sukoon. Satisfaction. So let's جاتے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پہ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، میں اور سلوہ بھی اور آپ بھی جتنے کپلز دیکھ رہے ہیں. لیٹس میک اے کمٹمنٹ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو سلامتی ملتی ہے. زبان سے بھی سلامتی دیں گے ایک دوسرے کو اور اپنے ایکشن سے بھی. چاہے میرے ہاتھ میں جو بھی حقوق نکلتے ہیں اور جو سلوہ کی طرف میرے نکلتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے باعث سلامتی، سیکیورٹی، کامنس، رحمت، محبت، سکون ایک دوسرے کو دیں گے، زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس پہ آئی میک اے کمٹمنٹ. سلوہ، ڈو یو میک اے کمٹمنٹ؟ I do. اینڈ آپ بھی ایک دفعہ پھر اپنے گھر میں آئی ڈو قبول ہے قبول ہے قبول ہے کر سکتے ہیں. اس دفعہ اس حدیث پہ قبول ہے کر لیں تو ہمیشہ کے لیے زندگی جو ہے وہ اللہ کی نظر میں قبول ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا دل، یہ میری جان، یہ میرا دل، یہ میری جان ہے رمضان میری پہچان. عباد ہی رمضان میری پہچان. هو اللہ لا الہ الا اللہ. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. اور میں ماہ رمضان المبارک کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں.